السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 31 کا حصہ اول. اشال. ہاں شازی بولو. یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم ہمیشہ سے صحیح کہتی تھی. میں ہمیشہ سے کیا صحیح کہتی تھی؟ اشال نے حیرانی سے پوچھا. یہی کہ ہم ایک نہیں ہو سکتے. ہمارے بیچ بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں. ہاں تو؟ اشال کو اچنبھا ہوا کہ آج یہ لنگور کیسی باتیں کر رہا ہے. تو یہ کہ ہاں کیا بولو بھی. یہی کہ اب سے میں تم سے اپنے راستے الگ کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو ہی اب اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہو جانا چاہیے. یہیں اسلام آباد میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے. تو اب جو محبت کے ایجاب و قبول ہمارے درمیان ہو رکھے تھے ان کی کوئی وقت نہیں ہے میری نظر میں. آئی ہوپ تم میری بات کو انڈرسٹینڈ کرو گی. تم تو ویسے بھی زیادہ سیریس نہیں تھی ہمارے رشتے کو لے کر تو. اشال کیا تم لائن پر ہو یا نہیں؟ ٹھیک ہے. ایشو کے منہ سے بس یہ 2 لفظ نکلے. اس کا صدمے سے برا حال ہو گیا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شیزی یعنی شہزیب بھی اسے یوں چھوڑ سکتا ہے. ایشو دیکھو ہم دوست تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. تم ایسے اپسیٹ مت ہو یار. ایشال نے بغیر کچھ کہے ہی کال بند کر دی. پھر اس نے کمرہ بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ شیزی سے وہ اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے یوں اسے چھوڑ دینے پر ہی وہ بے حال ہو جائے گی. ابھی رو ہی رہی تھی کہ اس کے موبائل پر میسج آنا شروع ہوئے. اس کے چہرے پر اطمینان سا ابھرا. اسے لگا کہ شیزی کے میسیجز ہوں گے. یہی کہہ رہا ہوگا کہ مذاق کر رہا تھا معاف کر دو. اس نے فون اٹھایا تاکہ اسے اس واہیات مذاق پر 1000 باتیں سنا سکے. لیکن اس کی خوش فہمی کو آگ لگ گئی جب اس نے وہ میسج دیکھے. پیغام تو شیزی کا ہی تھا لیکن اس پیغام کا متن وہ نہ تھا جو وہ سمجھ رہی تھی. وہ ایک بہت ہی خوبصورت پٹھان لڑکی کی تصویر تھی. ساتھ میں ایک میسج میں لکھا تھا دیکھو ایشو یہ پشمینہ گل ہے. یہی ہے وہ لڑکی جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا. ایشال نے اپنا فون ہی آف کر کے بیڈ پر دور اچھال دیا. وہ رات تک روتی رہی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم ہی شہزیب کو ہوا کیا ہے. ابھی اسے کسی نے آ کر ڈسٹرب بھی نہ کیا کیونکہ اس گھر کے دیگر مکین بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے. اشما اکبر کی یاد میں بیگانی ہو کر اپنے کمرے میں بند تھی اور رومی وہ تو کچھ انوکھا کرنے میں مصروف تھا. اب لگ رہا ہے سب صحیح ہے. رومان نے اپنی کارکردگی کو بڑے ہی فخر سے دیکھا. پورے کمرے میں اس کے کلرز اور کریونز بکھرے ہوئے تھے. اب اس کا ننھا سا ذہن کسی پلان کو ترتیب دینے میں مشغول تھا. اشما نے خود کو کام میں مشغول رکھنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ دشمن جان بار بار یاد ہی آ جاتا تھا. نہ جانے کب اور کیسے وہ اس کی دعاؤں کا مرکز بھی بن گیا تھا. ابھی بھی وہ ظہر کی نماز کے بعد بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے محو گفتار تھی. یا اللہ آپ مسبب الاسباب ہیں. مجھ پر رحم کریں. میرے دل کو اس کا سکون عطا کر دیں. ایسے سبب پیدا کر دیں کہ یہ سب مسائل حل ہو جائیں. میں آپ سے التجا کرتی ہوں. وہ دعا مانگتے ہوئے رو دی تھی. وہ واقعی ایسی زندگی سے تھک گئی تھی. اب وہ چاہتی تھی کہ اپنے بیٹے کے ساتھ اکبر کے ساتھ ہی رہے لیکن وہ ہرگز بھی فیضان کو اپنی خوشیوں پر قربان نہیں کر سکتی تھی اور اسی لیے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ملتجی تھی کہ وہ سب صحیح کر دے. اس وقت رومانہ کے سامنے اس کے گھر میں بیٹھا تھا. یہ چھوٹا سا مگر بڑا ہی صاف ستھرا خوبصورتی سے سجایا ہوا گھر ارحم کا تھا جہاں وہ اپنی بیوی گل رہنا اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا. رومان نے اکبر کو صبح ہی کال کی تھی. ڈیڈ؟ جی ڈیڈ کی جان. آپ سے ایک کام تھا. مجھ سے کام؟ اکبر حیران ہوا. جی ڈیڈ اصل میں مجھے ارحم چاچو کے گھر جانا ہے. میری کزن ہے نا رومانہ اس سے ملنے. اکبر نے اس کی بات مان لی.
اور شہزی سے کہہ کر اس کا انتظام کروا دیا ارحم کے گھر جانے کا۔ تو وہ آج شہزی کے ساتھ رومانہ سے ملنے آیا تھا۔ کیسی ہو کزن؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں تو بڑا ہینڈسم ہوں یار، رومان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ادا سے کہا تھا، جس پر رومانہ کھلکھلا کر ہنسی، جیسے اسے کسی نے کوئی جوک سنایا ہو۔ ارے ہنس کیوں رہی ہو؟ کیونکہ تم کیوٹ ہو، رومانہ نے کھلکھلاتے ہوئے ہی کہا تھا۔ اور تم بھی کیوٹ ہو، اور تمہاری آئیز تو بہت ہی پیاری ہیں۔ تھینک یو، چلو میں تمہیں اپنا روم دکھاؤں۔ شہزی اسے 1 گھنٹے کے لیے کھیلنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ رومانہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا رومان کے سامنے تاکہ ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے تک لے جا سکے۔ نو، اٹ از ناٹ الاؤڈ۔ رومانہ، ہاتھ پکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ رومانہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ چلو تم روم میں، پھر میں صحیح سے بتاؤں گا۔ اسی کام کے لیے تو آج میں آیا ہوں تمہارے گھر پر۔ آخری جملہ اس نے سرگوشیانہ آہستگی سے کہا تھا۔ اچھا، رومانہ نے ایسے بولا جیسے اسے بڑا اس کی باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ پھر دونوں رومانہ کے کمرے میں آ گئے۔ پنکی تھیم کا وہ روم رومان کو بڑا اچھا لگا۔ واو کزن، تمہارا روم تو بہت پیارا ہے۔ رومان نے تعریفی جملے کہے اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تھینک یو کزن، رومانہ نے بھی اسی کے سٹائل میں کہا۔ مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی نا تم سے، ادھر بیٹھو۔ رومی نے اسے اپنے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چھوٹی سی گڑیا اچھل کر اس کے بالکل برابر میں آ بیٹھی۔ بھائی، موم نے مجھے بتایا تھا کہ کزن بہن بھائی نہیں ہوتے، اسی لیے ان کو ہاتھ ملانا نہیں چاہیے۔ اچھا، پھر کیا کرے، اب ہم بہن بھائی نہیں بن پائیں گے کیا؟ رومانہ بالکل اداس ہو گئی تھی۔ نہیں، کیونکہ ہمارے پیرنٹس الگ الگ ہیں تو اب یہ نہیں ہو سکتا، لیکن میرے پاس ایک سولوشن ہے۔ تم اداس کیوں ہو رہی ہو؟ پھر رومان نے اپنی چھوٹی سی جیب سے ایک پیپر نکالا اور اسے کھول کر رومانہ کے سامنے کر دیا۔ یہ وہی کاغذ تھا جس پر اس نے بڑی محنت کی تھی، گھنٹوں۔ لیکن جیسے ہی اس نے وہ رومانہ کے ہاتھ میں دیا تو اس نے ناسمجھی میں اسے الٹا پکڑا۔ ارے سلی گرل، ایسے نہیں، ایسے، رومی نے اسے سیدھا پکڑا کر بولا۔ وہ جو بڑی غور سے اس پیپر کو دیکھ رہی تھی، اسے اب اس پر کچھ سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہے رومان؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ہے وہ پیپر جس پر ہم دونوں سائن کریں گے تو پھر ہمیں ہاتھ ملانے کی اجازت مل جائے گی، پھر ہم ہمیشہ کے لیے دوست بن جائیں گے۔ اس نے اشما کی بات کو سینسر کر کے اس کے گوشت گزار کیا تھا۔ تمہیں پتا ہے، اس پر سائن کرنے کے بعد تم مجھے دھکا بھی دے سکتی ہو، بالکل ایسے، ڈھشوم ڈھشوم۔ رومان نے کھڑے ہو کر اسے ایکشن کر کے دکھایا۔ اشما کو پتہ چل جاتا اگر کہ رومی نے اس کی بات کو الگ طریقے سے ہی سمجھا ہے تو کبھی اس کو اس اجازت نامے کے بارے میں نہ بتاتی۔ اس پیپر پر رومان نے کچھ بنانے کی کوشش کی تھی۔ 2 لوگوں کی تصویر واضح تھی، لیکن چہرے کی جگہ 2 گول گول دائرے بنے ہوئے تھے جن پر 2 آنکھیں اور اسمائلی جیسے ہونٹ تھے۔ بالوں کی جگہ لائنیں ڈالی گئی تھی جو بالوں جیسی تو نہ دکھتی تھی، لیکن کام چل رہا تھا بس۔ وہیں جسم کے نام پر ایک لکیر تھی جس پر 2 ہاتھ 2 پیر دکھانے کے لیے مزید لکیریں بنائی گئی تھی۔ ان دونوں تصویروں میں ایک ہی چیز تبدیل تھی، وہ تھا آنکھوں کا کلر۔ ایک کی آنکھیں براؤن کریون سے بنائی گئی تھی اور دوسری کی لائٹ بلو کریون سے۔ اس کے علاوہ اس پینٹنگ پر پھول، چھوٹے چھوٹے جہاز اور گھاس بھی بنائے گئے تھے۔ یہ رومی کا شاہکار تھا، اس نے رومانہ اور اپنی تصویر بنائی تھی۔ اب تم یہاں سائن کرو اور میں یہاں کروں گا۔ رومان نے اپنی جیب سے ہی ایک کلر نکال کر اس کے سامنے کیا۔ سائن کرنا تو مجھے آتا ہی نہیں۔ اوہ ہو رومانہ، مشکل نہیں ہے، رکو پہلے میں کر کے دکھاتا ہوں۔ پھر رومی نے نیلی آنکھوں والی تصویر کے نیچے تیزی سے کلر چلا کر کچھ گڈ سا بنایا اور ایسے ہی رومانہ کو کرنے کو کہا۔
جب رومانہ نے بھی بڑی مشکل سے اس طرح کا سائن کر دیا تو رومی نے بڑی ہی خوشی سے پیپر کو دیکھتے ہوئے واپس تہہ کر اپنی جیب میں رکھا اور پھر رومانہ کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ ساتھ میں اسے اپنا ہاتھ پیش کرتے ہوئے بولا، اب ملاؤ ہاتھ کیوٹی۔ رومانہ نے کود کر بیڈ سے چھلانگ لگائی اور رومی سے کس کر ہاتھ ملایا۔ اب دونوں کمرے سے ہاتھ پکڑ کر ہی نکل رہے تھے۔ جیسے تیسے وہ مہینہ دھیرے دھیرے گزرا۔ یہاں اشما اور وہاں اکبر ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بے تاب تھے۔ البتہ ایشال اور شیزی کا تعلق واقعی میں ختم ہو چکا تھا۔ دونوں کی مہینہ بھر آپس میں بات نہ ہوئی۔ ایشال کو تو یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ اتنی آسانی سے کیسے اس سے دستبردار ہو سکتا تھا، لیکن وہ اشما نہیں تھی، ایشال تھی۔ اس نے کچھ بہت ہی بہترین سوچ کے رکھا تھا شہزیب کو مزہ چکھانے کے لیے۔ اشما تو جانتی نہ تھی کہ اکبر کو خاص طور پر کس دن آنا تھا۔ آج بھی وہ معمول کی طرح ہی اپنے کام میں مصروف تھی۔ آج اس کی او پی ڈی تھی تو وہ مریضوں کو ایک ایک کر کے دیکھنے اور چیک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ نورین، نمبر 11 کو بھیجیے، مسز پروینہ۔ اس نے اپنے پاس موجود ڈیٹا کے مطابق نام لے کر اس مریضہ کو پکارا۔ نظریں اس کی نوٹ پیڈ کی جانب تھیں جس پر وہ کچھ لکھ رہی تھی۔ جی کہیے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اس مریضہ کے اپنا مرض بتانے کے انتظار میں تھی کہ مسلسل خاموشی پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے وہی بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ آپ آ گئے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ ہی یہ لفظ نکلے۔ دل بے ایمان ہوا تھا، اس کے سینے سے لگنے کو ضد بھی کر رہا تھا، لیکن عورت ہونے کی حیثیت سے شرم حائل آ رہی تھی، اور وہ جھجک جو کہ حالات کی وجہ سے ان کے درمیان تھی۔ ہاں آ گیا ہوں میں، وہ بس اتنا ہی بولا۔ دونوں ایک دوسرے کو بس دیکھے ہی جا رہے تھے۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ ناول جلد ختم ہونے والا ہے تو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔